الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ محترم حاضرین و حاضرات، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہم اور آپ اس گھر میں ایک تعزیتی مجلس میں اکٹھا ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اس گھر کے مکینوں کے لیے یہ ایک صدمے اور تکلیف کا وقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام اہل و عیال کو، ان کے بچوں کو، بیٹیوں کو، شوہر کو، تمام اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ موت پر ختم ہوتی ہے، اور یہ جو موت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ جیسے زندگی اللہ کی مخلوق ہے، ایسے موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ موت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ زندگی کے خاتمے کا نام ہے، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ موت بھی ایک چیز ہے، موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے کی ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو موت کی حقیقت سامنے آتی کہ موت ہے کیا۔ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ملکیت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور جو ہر چیز پر قادر ہے، الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ دیکھیے یہاں موت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ اگر ہم دنیاوی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موت کا تذکرہ پہلے کیا اور زندگی کا بعد میں کیا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ ہم زندگی کی حقیقت کو موت سے سمجھ سکتے ہیں۔ جب تک ہم موت کو نہیں سمجھیں گے زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہارا ٹیسٹ لے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ گویا کہ زندگی بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور موت بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اچھا، موت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو پسند نہیں ہے۔ کوئی موت کو پسند نہیں کرتا، بڑا ہی کڑوا پیالہ ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ موت سب کو آئے گی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اے میرے بندو کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کل اللہ کی بارگاہ میں جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے. ہر نفس، ہر جاندار. اس میں انبیاء کرام بھی آ گئے، اس میں اللہ کے نیک اور صالح بندے اولیاء کرام بھی آ گئے. سب کو موت آنی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف مجھے ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے یہ بھی صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں اور کب مرے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی پاورفل حکومت عطا فرمائی تھی. ہوائیں ان کے کنٹرول میں تھیں، بڑے بڑے جنات ان کے قابو میں تھے. جنات جو ہے بڑی بڑی عمارتیں ان کے حکم سے بناتے تھے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کے حکم سے جنات ہیکل سلیمانی بنا رہے تھے. بیت المقدس کے اندر عبادت خانہ ہیکل سلیمانی بنا رہے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کو لے کر کے، عصا کو لے کر کے کھڑے ہوئے معائنہ کر رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ. جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا اور سلیمان کے پاس موت آ گئی، تو ان جنات کو جو سلیمان علیہ السلام کے انسٹرکشن پر بنا رہے تھے ہیکل سلیمانی، ان کو خبر بھی نہ ہوئی کہ سلیمان علیہ السلام اب دنیا میں نہیں ہیں. وہ عصا لیے ہوئے کھڑے ہیں اور موت آ چکی ہے. جب اس عصا کو گھن نے، لکڑی کو کھانے والے کیڑے نے جب اس عصا کو کھا لیا، جس پر ٹیک لگا کے حضرت سلیمان کھڑے تھے، اور اس کے بعد جب وہ نیچے گرے ہیں، تب ان کو پتہ چلا کہ ہم تو بلا وجہ محنت کر رہے تھے، جس کے انسٹرکشن پر ہم کام کر رہے تھے، ہمارا مالک تو دنیا سے جا چکا ہے. تب ان کو پتہ چلا. قرآن کہتا ہے تب انہیں پتہ چلا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ بلا وجہ دھوکے میں نہ رہتے اور مالک کے انتقال کے بعد بھی عمارت نہ بنا رہے ہوتے. تو آپ غور کریں میرے بھائیوں، سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہے کہ موت مجھے کب آئے گی. موت کا علم اللہ کو ہے. تو 2 باتیں کنفرم ہیں. ایک بات تو یہ کہ موت آئے گی، اور دوسری بات یہ کہ کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں. دنیا میں انسان اپنی خواہشات کی اندھا دھند پیروی کرتا ہے، جو جی میں آتا ہے کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے احکام سے، اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ موت انسان کی اوقات بتاتی ہے، انسان کی حیثیت بتاتی ہے. دنیا میں بڑے بڑے اپنے آپ کو رب کہنے والے لوگ پیدا ہوئے، مگر موت نے آ کر کے انہیں ان کی اوقات یاد دلائی. بڑے بڑے عرب پتی، قارون جیسا بادشاہ پیدا ہوا، قارون جیسا امیر آدمی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی. قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں کو ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، قارون کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھایا کرتے تھے. لیکن موت قارون کو بھی آئی، موت فرعون کو بھی آئی، موت نمرود کو بھی آئی. تو موت میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، انسان کی حیثیت بتاتی ہے. اسی لیے سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا نقشہ کھینچا ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
میرے بندو ذرا اس وقت کو یاد کرو جب موت بالکل قریب آ جاتی ہے، جب مرنے والے کی روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے، وہ بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے، وہ حالت نزا میں ہوتا ہے، حالت غرغرہ میں ہوتا ہے، جاں کنی کے عالم میں ہوتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، یاد کرو میرے بندو وہ وقت جب ہوتا ہے وانتم حینئذ تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، بیٹے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ماں کی روح نکل رہی ہے، ماں دنیا سے جا رہی ہے، مگر بیٹا کچھ نہیں کر سکتا۔ شوہر کے سامنے بیوی جا رہی ہے لیکن شوہر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اولاد کے سامنے اس کے ماں باپ جا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، مگر جب وہ وقت آتا ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب دعا کرنے کا وقت ہے، اب دوا کا وقت نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا وہ انسانی زندگی کے ایک ایسا لمحہ ہے، یہ دنیا کا سارا علم سرنڈر کر دیتا ہے، انسان کی ساری نالج یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے، انسان کی دولت، انسان کا پاور، انسان کی طاقت بے بس ہے، کمزور ہے، یہاں آ کے اسے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یاد کرو تم اس مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے والے سے سب سے زیادہ قریب تم ہو، مرنے والا چارپائی پہ لیٹا ہے اور ہم قریب میں بیٹھے ہیں، ہمیں لگتا ہے اس سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم سے زیادہ قریب تو ہم ہیں، اس کے دل کی دھڑکن کتنے سیکنڈ کے کتنے حصے میں رکے گی، اس کی سانسوں کی ڈور کب ٹوٹے گی تمہیں اندازہ نہیں ہوگا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے اور قریب بیٹھے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جب تک ڈاکٹر آ کے نبض وغیرہ چیک کر کے کنفرم نہیں کرتا کہ ہاں اب جان نہیں ہے، تب جا کے یقین ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو ہم تم سے زیادہ قریب ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، میرے بندو اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارے اوپر کسی کا پاور نہیں ہے، اگر تم یہ مانتے ہو کہ تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہو، تو ذرا سا تم مرنے والے کو بچا کر کے دکھا دو۔ اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو اس کی روح کو نکلنے سے بچا لو، اس کو مرنے سے بچا لو۔ تو میرے بھائیوں، موت انسان کی بے بسی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ لذتوں میں ساری چیزیں آ گئی، کھانے کی لذت، پہننے کی لذت، شہوتوں کی لذت، دنیا کی تمام نعمتوں میں لذت آ گئی، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کی نعمتوں میں انسان اتنا مبتلا ہو جائے کہ اللہ بھول جائے، اپنا انجام بھول جائے، اپنی آخرت بھول جائے، تو انسان قبرستان چلا جائے۔ ذرا دیکھے کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے دنیا کے ارب پتی کھرب پتی بڑے پاورفل لوگ آج منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کس حال میں ہو، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ موت کو یاد کرے آدمی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا فإنہا تذکرکم الآخرہ، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے، زیارت کا مطلب جانا، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، لیکن اب میں اجازت دے رہا ہوں جایا کرو۔ کیوں؟ وہاں جانے سے موت یاد آتی۔ آج ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے، آج قبرستان جا کر کے بھی، اپنے رشتہ داروں کو مٹی دے کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، اپنا انجام یاد نہیں آتا۔ ہم قبرستان میں بھی ٹھٹے لگاتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو، اپنے قریبی اعزاء و اقارب کو ہم مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے آتے ہیں۔ ایک بار بھی ہمارے دل میں کہیں سے یہ آواز نہیں پیدا ہوتی کہ کل ہمیں بھی لوگ دفن کر کے ایسے ہی مٹی دے کر کے چلے جائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں صرف بوڑھے مرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا فلاں کا انتقال ہو گیا، 70 سال 80 سال کی عمر گزار کے گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جوانوں کے جنازے بھی بہت اٹھتے ہیں، بچوں کے جنازے بھی بہت اٹھتے ہیں،
موت کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قیامت کے پہلے موت الفجأہ، اچانک ایکسیڈنٹل موت بہت زیادہ ہوگی۔ آپ دیکھیں، اچانک چلتا پھرتا آدمی ہے، کل تک ہمارے ساتھ کھا رہا تھا پی رہا تھا، آج کی ڈیٹ میں پتہ لگا کینسر ہے، اور 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد خبر آئی کہ صاحب فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے کہ موت کس بہانے سے اس کے گھر آئے گی اور کس بہانے سے وہ اس دنیا سے جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو موت کو یاد کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے عقل مند لوگ کون ہیں، سب سے جینیس لوگ کون ہیں، سب سے ہوشیار لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و استعدادا لما بعدہ، سب سے عقل مند، سب سے جینیس، سب سے سمجھدار لوگ وہ ہیں جو موت کے بعد کی تیاری کریں۔ ہماری تو ساری تیاری زندگی کی ہوتی ہے، ہماری ساری تیاری، ہمارے سارے خواب، ساری پلاننگ زندگی، موت کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ ہم تو اپنے 20 سال آگے کی پلاننگ سوچ کر کے چلتے ہیں، پراپرٹی بنا لیں، بچوں کا مستقبل بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ہم 20 برس کے بعد کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک پل کے بعد کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ بنارس کے بہت سارے لوگ بنگلور میں رہتے ہیں، سورت میں رہتے ہیں، ایک عرصے سے رہتے ہیں، گھر بھی ہو گیا، راشن کارڈ بھی بن گیا، لیکن آج بھی ان کے دل کے کسی کونے میں یہ احساس ہے کہ میرا وطن بنارس ہے، میں یہاں ایک پردیسی ہوں۔ اور جب شہر کے حالات خراب ہوتے ہیں یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو انہیں یہ بات اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا میں پردیسی کی طرح رہو، یعنی اس دنیا کو اپنا وطن نہ سمجھو، یہ تمہارا وطن نہیں ہے، تمہیں کہیں اور جانا ہے، یہاں تو تم ایک مخصوص پیریڈ، ایک مخصوص مدت تک رہنے کے لیے آئے ہو۔ او عابر سبیل، یا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسافر کی طرح دنیا میں رہو۔ مسافر کون ہوتا ہے؟ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اسٹیشن آ رہے ہیں بیچ میں، بنارس سے بمبئی جا رہے ہیں، جبل پور آیا، بھساول آیا، اٹارسی آیا، اسٹیشن پر اترے، کچھ کھانے کا لیا، کچھ پینے کا لیا، پھر چل دیے، یہاں رکنا نہیں، رکیں گے ٹرین چھوٹ جائے گی۔ دنیا میں عابر سبیل، مسافر کی طرح رہو۔ عبداللہ ابن عمر جب نبی کی یہ حدیث سنتے تو کہتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، زندگی کی ہر شام کو آخری شام مان کے چلو، زندگی کی ہر صبح کو آخری صبح سمجھ کے چلو۔ صبح ہو جائے تو یہ انتظار نہ کرو کہ شام نصیب ہی ہوگی، اور شام ہو جائے تو یہ یقین مت رکھو کہ صبح ملے گی۔ یہ مان کے چلو کہ آج ہماری زندگی کا لاسٹ اینڈ فائنل ڈے ہے، اور آج اگر اپنے رب کے پاس گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، انسان زندگی گزار دیتا ہے، موت کی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ موت کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ کفن کا انتظام کر کے جائیں، موت کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ قبر کھودنے والے کو قبر کھودنے کا پیغام دے کے جائیں۔ موت کی تیاری یہ ہے کہ آپ کے پاس موت کے بعد جو آپ کے اوپر حالات آنے والے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا۔ آپ دیکھیں، ہمارا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے، ہم اسے جا کے نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، اس کے بعد قبرستان لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیچارہ اکیلا ہے، ہماری ماں ہے، بڑی محبت ہے ہمیں اپنی ماں سے، زندگی بھر ہم نے خدمت کی، مگر ایک ایسا لمحہ بھی آ گیا کہ ماں کے انتقال کے بعد ماں کی ڈیڈ باڈی کو ہم گھر میں 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھتے کہ مہک آنے لگے گی، باڈی خراب ہو جائے گی۔ بڑی محبت ہے مگر ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، اور اسی ماں کو ہم لے جا کے دفن کرتے ہیں اور قبر کی تاریکی میں اکیلا چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ وہاں اولاد اپنی ماں کے کیا کام آ سکتی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے
سوائے 3 چیزوں کے. 3 چیزیں جو ہے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ من صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کا مطلب کنٹینیو جاری رہنے والا صدقہ. کسی مسجد میں آپ نے صدقہ کر دیا، کسی مدرسے میں کر دیا، کوئی کنواں کھودوا دیا، کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیا، کوئی ایسی چیز آپ نے صدقہ کر دی جس سے لوگ برابر فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب تک وہ چیز ہے ثواب ملتا رہے گا. او علم ينتفع به، یا آپ نے اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑا. کوئی استاذ ہے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کے گیا ہے، کوئی رائٹر ہے، مصنف ہے، کتابیں چھوڑ کے گیا ہے، کوئی مقرر ہے، اس کی تقریریں دنیا میں سنی جا رہی ہیں، وہ اس کے حق میں صدقہ جاریہ بنے گی. جب تک لوگ ان تقریروں کو، ان تحریروں کو، ان کتابوں کو، اس استاذ کے وہ طلبہ ہیں دنیا میں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. او ولد صالح یدعو لہ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد، نیک اولاد. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج صاحب اولاد بہت ہیں، آج صاحب اولاد بہت ہیں، اور بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں ہمارے 5 بیٹے ہیں، ہمارے 6 بیٹے ہیں. مگر ایسی اولاد کس کام کی کہ باپ مر جائے، ماں مر جائے تو وہ اولاد اس لائق بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ کے، اپنی ماں کے جنازے پہ پڑھی جانے والی جنازے کی نماز میں اپنی ماں کی بخشش کی دعائیں کر سکے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا آدمی بے اولاد ہے، ایسی ماں بے اولاد ہے اگر اس کے بچے، اس کی بچیاں اگر اس لائق نہیں ہیں کہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں. او ولد صالح یدعو لہ. پیارے نبی فرماتے کہ نیک اولاد اگر آدمی چھوڑ کے جائے جو اس لائق ہو، بڑی خوشی کی بات ہے. یہ ہمارے لیے، یہ مرحومہ کے لیے خوشی کی بات ہے. ان کے بچوں میں حافظ بھی ہیں، اس گھر میں حفاظ بھی ہیں. پیارے نبی کی حدیث مسند احمد کی روایت ہے کہ جب کوئی بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے تو قیامت کے دن اس کے والدین کو بڑے خوبصورت جوڑے پہنائے جاتے ہیں. اس کے والدین کو بڑے خوبصورت جوڑے پہنائے جاتے ہیں اور ان کے سر پر کرامت کا تاج رکھا جاتا ہے. کرامت کا تاج، کراؤن آف آنر، عزت دی جاتی ہے، مقام، رسپیکٹ دی جاتی ہے. تو پوچھا جاتا ہے، وہ لوگ پوچھتے ہیں، والدین پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ عزت کیوں مل رہی ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے بِأَخْذِ وَلَدِكَ الْقُرْآنَ. تمہارا بچہ قرآن کا قاری تھا، قرآن کا حافظ تھا، قرآن پڑھتا تھا. قرآن کا حافظ بھی اس میں آ گیا، قرآن کے عالم بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے. تو بچوں کو عالم بنایا یا حافظ بنایا یا دیندار بنایا تو وہ نیک اولاد جب تک ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں موت کا صدمہ کئی بار دیکھا ہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی محبوب بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو بڑی جانثار بیوی تھی، اور پیارے نبی نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ بڑی جانثار بیوی تھی. جب ان کا انتقال ہوا پیارے نبی کو بڑا صدمہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ بنایا ہے. تو غم میں بھی نمونہ ہے ہمارے نبی، ہمارے نبی غم میں بھی نمونہ ہے. زندگی میں جب غم کے لمحات آئیں، جب ہمارا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، ہمارے اوپر جب کوئی صدمہ آئے تو ہم پیارے نبی کی سیرت اٹھا کے پڑھ لیں. پیارے نبی کے اوپر بڑے صدمے آئے. آپ نے اپنی بیوی کا جنازہ دیکھا. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ آپ کے سر پر نہیں تھا، یتیم پیدا ہوئے. 6 سال کی عمر میں ماں کو کھویا آپ نے، اور وہ جانثار بیوی، وہ غم گسار بیوی، وہ بھی چند سالوں کے بعد داغ مفارقت دے گئی، دنیا سے چلی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو اکثر یاد کیا کرتے تھے. آپ نے ان کے بعد کئی شادیاں کی، مگر وہ پہلی بیوی جس نے بڑے مشکل وقت میں پیارے نبی کا ساتھ دیا تھا، جب ساری دنیا میں کوئی میرے نبی کا حوصلہ بڑھانے والا نہیں تھا، وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی جو پیارے نبی کا حوصلہ بڑھاتی تھی، جو اپنے مال سے، اپنے میٹھے بول سے اپنے شوہر کا حوصلہ بڑھاتی تھی. پیارے نبی اکثر ان کو یاد کرتے تھے. اما عائشہ ایک مرتبہ، جانتے ہیں جب 2 عورتیں ایک آدمی کے نکاح میں ہوتی ہیں، سوتنیں ہوتی ہیں آپس میں، تو تھوڑی آپس میں رسہ کشی بھی ہوتی ہے. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اکثر خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں دی؟ کہا نہیں دی. کہا کہ مجھے اللہ نے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں دی. کہا کہ اے عائشہ کان کھول کر سن لو، خدیجہ نے میرا تب ساتھ دیا تھا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا. واسطنی بنفسہا ومالہا، خدیجہ نے اپنی جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے میرا تب ساتھ دیا تھا جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا تھا. اور اے عائشہ،
خدیجہ میری وہ بیوی ہے کہ میرے تمام بچے مجھے اسی سے ملے ہیں، خدیجہ کو میں نہیں بھلا سکتا۔ تو پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کا جنازہ دیکھا۔ پیارے نبی نے اپنی زندگی میں 3 بیٹیوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ بیٹیوں کا جنازہ باپ کے لیے، کہتے ہیں نا اولاد کا جنازہ ماں باپ کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، جس کا نام قاسم تھا، جس کے نام پر آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ ایک اور بیٹا ہوا ابراہیم نام کا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم آخری سانسیں لے رہے ہیں، ابراہیم کا دم ٹوٹ رہا ہے، ابراہیم جاں کنی کے عالم میں ہے، سانسوں کی ڈور ٹوٹنے والی ہے۔ پیارے نبی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان جس کو ایک ہی بیٹا ہو، اور بیٹے کا شوق ہر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ بڑھاپے کا سہارا ایک بیٹا مل جائے۔ اللہ کے نبی کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے نبی رو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ھذہ رحمت جعلھا اللہ فی قلوب عبادہ، اے عبد الرحمن یہ آنسو، یہ تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو اس کی اولاد کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اور نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو روائیں، اور اللہ کے پیارے نبی اپنی پوری امت کے لیے صبر کی کیسا نمونہ قائم کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے ابراہیم، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تیرے باپ کو صدمہ پہنچا ہے، مگر اے ابراہیم کان کھول کر سن لے، تیرا باپ تیرے جانے کے بعد اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہماری مائیں بہنیں کہتے ہیں عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے۔ باپ کے مرنے پر، ماں کے مرنے پر دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں چیخنے لگتی ہیں، یا ماں کا یا باپ کا نام لے کے رونے لگتی ہیں۔ منع ہے، سختی سے منع ہے، اسلام میں اس کو نوحہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے اور کوئی نام لے لے کے روئے، رونا منع نہیں ہے، لیکن ہم آواز کے ساتھ نام لے لے کے اس کی خوبیوں کو بیان کر کے چلائیں تو یہ شریعت کی نظر میں نوحہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت نوحہ کرتی ہے اور بغیر توبہ کیے دنیا سے مر جاتی ہے تو اس عورت کو قیامت کے دن زبردست عذاب دیا جائے گا، اس کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ اس کے پورے بدن میں کھجلی ہوگی، خارش ہوگی، اور پورے بدن میں اس کو تکلیف ہوگی۔ تو نہیں، ایسا رونا منع ہے۔ اچھا، عورتیں کہا جاتا ہے نا جذباتی ہوتی ہیں، ان کے اندر صبر کا مادہ کم ہوتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ایمان کی اگر کیفیت پیدا ہو جائے، صحیح معنوں میں عورت مومن بن جائے، تو عورت سے زیادہ صبر کوئی نہیں، مرد بھی نہیں کر سکتا، مرد بھی نہیں کر سکتا جو ایک صبر عورت کر سکتی ہے۔ پیارے نبی کی ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم۔ ام سلیم کون ہیں؟ میری ماں بہنوں کو آج ان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے، آج ہماری ماں بہنوں کو ان کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ عورت ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو جنت میں دیکھا تھا معراج کے موقع پر۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، اے ام سلیم میں نے تمہیں جنت میں دیکھا ہے۔ یہ انس ابن مالک کی ماں ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بچے کا نام تھا ابو عمیر۔ یہ بچہ بڑا پیارا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت انس کے گھر آتے تھے، اس بچے کو گود لیتے تھے، اس کو کھلاتے تھے، اس بچے سے لاڈ پیار کرتے تھے۔ یہ بچہ بیمار پڑ گیا اور بیماری بہت بڑھ گئی، بچے کی موت کا ٹائم قریب آ گیا۔ اتفاق سے بچے کے جو والد تھے، بچے کے جو باپ تھے حضرت ابو طلحہ، وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، اور ساری بچے کی دیکھ ریکھ ماں کر رہی تھی، حضرت ام سلیم کر رہی تھی۔ بچے کا انتقال ہو گیا، اور جس دن انتقال ہوا اسی دن شام کو بچے کے باپ حضرت ابو طلحہ گھر آنے والے تھے۔ حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا، بخاری کی روایت، کہا کہ دیکھو ایسا ہے، بچے کے باپ آ جانے والے ہیں، اس کی موت کے بارے میں تم لوگ کچھ مت بتانا، میں بتاؤں گی۔
اب ذرا غور کیجئے گا میری ماؤں بہنوں، ایک ماں کے لیے بچے کی موت کتنا بڑا امتحان ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر گھر آتے ہیں اور آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں میرا بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم کتنا پیارا جواب دیتی ہے، کہتی ہوا اسکن مما کان، بچہ پہلے سے زیادہ آرام سے ہے، پہلے سے زیادہ آرام سے ہے۔ کیا مطلب؟ بچہ مر چکا ہے، بڑی تکلیف میں تھا، اور مجھے جیسا کہ بتایا گیا کہ اس گھر میں جو میت ہوئی ہے مرحومہ نے بھی بڑی تکلیفیں سہی ہیں، کئی سال سے وہ صاحب فراش تھی، بستر پہ تھی، تکلیفوں میں تھی۔ اور ایک مومن ایک نیک انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، پیارے نبی کی حدیث ہے، وہ اس کے لیے کفارہ بنتی ہیں، وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کے لیے اللہ کے یہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ما من مسلم یصیبہ ہم ولا حزن، کوئی غم کوئی تکلیف حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس مومن کے گناہوں کی معافی کا اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ اور مرحومہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کی وہ تکلیفیں اور ان تکلیفوں پر ان کا وہ صبر انشاءاللہ انہیں اللہ کے یہاں بخشش دلائے گا، مغفرت دلائے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، عورت کا صبر دیکھیے۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ بچہ پہلے سے زیادہ سکون سے ہے، یعنی تکلیفوں سے نکل چکا ہے، مر چکا ہے، لیکن شوہر کو یہ نہیں بتایا مر گیا ہے، بلکہ ایک طریقے سے گول مول جواب دیا۔ حضرت ابو طلحہ نے سمجھا کہ بچہ آرام سے ہے، سکون سے ہے۔ شام کو کھانے کا ٹائم ہوا، شوہر کے سامنے کھانا لاتی ہیں، شوہر کو کھانا کھلاتی ہیں۔ رات میں دونوں میاں بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں۔ غور کریں، بیٹے کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے، بیٹے کی لاش گھر میں رکھی ہے، اور ماں اپنے شوہر کے لیے زینت کر رہی ہے، اپنے شوہر کے لیے سج رہی ہے، سنور رہی ہے۔ شاید کائنات میں صبر و عزیمت کی ایسی کوئی مثال اب تک نہیں دیکھنے کو ملی۔ شوہر کے لیے زیب و زینت کرتی ہیں، دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد صبح کو فجر کے پہلے اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنا سامان ادھار کسی کو دے دیں، عاریت کے طور پر کسی کو دے دیں اور پھر واپس مانگے، تو جس کو سامان دیا ہے ادھار ان لوگوں کو دے دینا چاہیے یا برا ماننا چاہیے؟ کہا کہ ارے جب سامان ہم نے ادھار لیا تھا اور جو مالک تھا مانگ رہا ہے تو دے دینا چاہیے، کیوں برا ماننا چاہیے؟ کتنی پیاری مثال دی ہے۔ اولاد، مال، حتیٰ کہ ہماری زندگی ایک امانت ہے، ہم اللہ کی ایک امانت ہے، اللہ جب چاہے اپنی امانت لیتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے انتقال پر اپنی بیٹی کے گھر جب پیغام بھجواتے تو کہتے ہیں اے میری بیٹی ان للہ ما اعطى وما اخذ، اے میری بیٹی اللہ ہی ہر چیز لینے والا ہے، اللہ ہی ہر چیز دینے والا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ نے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا۔ کہا ہے میرے شوہر آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، فاحتسب ولدک، اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں اور بیٹے کے کفن دفن کی تیاری کریں۔ حضرت ابو طلحہ بڑے غصے اور جلال میں آ گئے، کہنے لگے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں گھر میں آرام سے سو رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، تمام کام کر رہا ہوں، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ بہت غصے میں ہو گئے اور آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی میری بیوی نے ایسا کیا، ام سلیم نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا انہوں نے صحیح کیا، ان کا صبر اللہ کے نبی کو پسند آیا، اور اللہ کے نبی نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ ان دونوں میاں بیوی کو جو اولاد پیدا ہو اس اولاد میں تو برکت عطا فرما۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، انہی ام سلیم کے یہاں ایک دوسرا بچہ ہوتا ہے، اس کا نام عبداللہ رکھا جاتا۔ اللہ کے نبی نے برکت کی دعا دی، دیکھیے برکت کیسے ہوتی ہے، نبی نے برکت کی دعا دی، برکت کیسے ہوتی ہے۔ عبداللہ نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اور وہ لڑکا جب آگے بڑھا اس کی شادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو 9 اولادیں دی، 9 لڑکے دیے، اور وہ 9 کے 9 علم میں، قرآن میں، حدیث میں، دین میں بے مثال ثابت۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ 9 کے 9 قرآن کے حافظ اور قاری ہوئے۔
میری محترم ماں اور بہنوں، یہ بھی عورت تھی، انہوں نے صبر کی ایک مثال قائم کی ہے۔ آج ہمارا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو شریعت کہتی ہے صبر کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں آزمائیں گے میرے بندو، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جان کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آزمائیں گے ہم سب کو، مگر اے نبی آپ بشارت سنا دیں صبر کرنے والوں کو۔ کون ہیں صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے۔ کیا ہے وہ جملہ؟ ہم سب کو یاد ہے، ہم پڑھتے ہیں، انتقال کی خبر سنی انا للہ و انا، فوراً ہماری زبان سے نکلتا ہے، لیکن اس جملے کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو دل میں اتارنا ہے۔ یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر اس پر غور کرو تو پورا ایمان اس کے اندر آ گیا، پورا اسلام اس کے اندر آ گیا۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں۔ کیا مطلب؟ وی آر دا پراپرٹی آف اللہ، ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ ایک جملہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں نا بقرعید کے موقع پر، تو قربانی کرنے کے ٹائم جو دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں ہم ایک بات کہتے ہیں، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون صرف پڑھنا نہیں، اس کو دل سے پڑھنا ہے، اس کو دماغ میں اتارنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جس نے اس کو پڑھ لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو بہرحال موت پر صبر کرنے کا حکم ہے، خاص طور سے وہ لوگ جن کا میت سے سب سے قریبی تعلق ہے۔ جیسے اس گھر میں کسی کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہوا ہے، انہیں صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور صبر جو ہوتا ہے یہ اصل میں مصیبت کی شروعات میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وقت تو بہت بڑا مرہم ہے، وقت تو دھیرے دھیرے ہمیں بہت سارے غم اور صدمے بھلا دیتا ہے، صدمے کی شروعات میں ہی اصل صبر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا قبرستان میں، ایک قبر کے پاس کھڑی ہو کے رو رہی تھی، بہت زور زور سے رو رہی تھی، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا اللہ سے ڈرو، کیا کر رہی ہو، صبر کرو، کیوں اتنا تیز تیز رو رہی ہو، چلا رہی ہو؟ اس عورت کا بچہ مرا تھا، بڑے غصے اور جلال میں اس عورت نے، وہ اللہ کے رسول کو پہچانتی نہیں تھی، کہا کہ ارے جائیے آپ یہاں سے، آپ کو کیا پتا، انک لم تصب مصیبتی، آپ کے اوپر تھوڑی یہ مصیبت آئی ہے، میرے اوپر آئی ہے، میں جانتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ عورت بہت جذباتی ہے اور بہت غصے میں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، چلے گئے وہاں سے۔ صحابہ نے اس عورت سے کہا کہ تم اتنے غصے میں بات کر رہی تھی، یہ کون تھے پتہ ہے؟ یہ اللہ کے رسول تھے۔ وہ بیچاری دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے گھر آئی۔ جب اللہ کے رسول کے گھر آئی تو اس نے سوچا کہ شاید دروازے پہ 2-4 باڈی گارڈ لوگ ہوں گے، چوکیدار لوگ ہوں گے، دربان ہوں گے۔ اس نے دیکھا دروازے پہ کوئی نہیں ہے، تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں معافی مانگنے آئی ہوں، اے اللہ کے رسول میں معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، آپ نے معافی والی بات کو نظر انداز کیا، آپ نے اس عورت سے کہا کہ محترمہ صبر جو ہوتا ہے وہ تکلیف کے آغاز میں ہوتا ہے، صدمے کے آغاز میں، شروعات میں صبر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی نے صبر کی ایک مثال قائم کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس گھر کے مکین بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو میں کر کے بات ختم کروں گا کہ موت کے بعد کی جو سختیاں ہوتی ہیں، خود موت کے وقت کی جو سختیاں ہوتی ہیں وہ برحق ہیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی سختیاں آئیں۔ اما عائشہ فرماتی، بخاری کی روایت ہے کہ پیارے نبی کے اوپر اتنا بے چینی کا عالم تھا کہ آپ چادر کبھی اوڑھ لیتے تھے، کبھی پھینک دیتے تھے، بغل میں آپ کے پیالہ رکھا تھا، پیالے سے پانی نکال کے آپ اپنے چہرے پہ ڈالتے تھے، اور آپ بڑی تکلیف کے عالم میں کہتے تھے الا ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت کے ٹائم سختی کا ہونا یہ کوئی خراب بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو موت کی سختیوں سے دوچار کر رہا ہے۔ تو موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اور موت کے بعد جو قبر کی زندگی ہے جس کو برزخ کہا گیا قرآن کے اندر، وہ بھی بڑی عجیب و غریب زندگی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔
اس کے بارے میں بس اتنا آپ یاد رکھیں کہ انسان کے ایمان اور عقیدے اور عمل کے اعتبار سے قبر میں اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جیسا انسان کا ایمان ہوگا، اس کا عمل ہوگا، اس کی زندگی ہوگی، اسی کے حساب سے قبر میں اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ قبر یا تو جنت کی ایک کیاری بنا دی جائے گی یا جہنم کا ایک سیمپل اور نمونہ بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ کہنے والے ان سے کہتے تھے کہ اے عثمان، جنت کی باتیں ہوتی ہیں آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کا معاملہ آتا آپ رونے لگتے ہیں، قبرستان دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ کہا کہ اے لوگوں، میں کیوں نہ روؤں، میں کیوں نہ روؤں کہ میں نے اپنے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، اس منزل سے جو بچ گیا آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ تو قبر میں ہم سب کو جانا ہے، یہ وہ سفر ہے جس میں ہم سب کا ریزرویشن طے ہے، یہ ہم سب کو یہ سفر کرنا ہے، کب کرنا ہے یہ پتہ نہیں لیکن کرنا ہے۔ کتنے نادان ہیں ہم، کتنے بے وقوف ہیں ہم کہ دنیا کے چھوٹے موٹے سفر کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں اور اس سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ پیارے نبی کے زمانے میں لوگ حج کرنے آتے تھے، زمانے جاہلیت میں حج کرنے جب آتے تھے تو سامان نہیں لے کر آتے تھے، بغیر سامان کے خالی ہاتھ گھر سے جاتے تھے، اور جب کوئی کہتا تھا ارے حج کرنے جا رہے ہو، سامان پیکنگ کر کے جاؤ، کپڑا لے کے جاؤ، تو کہتے اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ سامان دے گا، اللہ۔ تو وہاں جا کے مکے میں بھیک مانگتے تھے، مکے میں جا کے بھیک مانگتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا وَتَزَوَّدُوا، جب سفر میں نکلو تو زیادہ سفر لے کر کے نکلو، راستے کا توشہ، راستے کا سامان لے کر کے نکلو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور آگے اللہ نے فرمایا جب دنیا میں سفر کا سامان لے کے چلتے ہو تو جو سب سے بڑا سفر ہے، جو زندگی کا سفر ہے، جو قبر میں جا کر کے ختم ہوگا، اس سفر کی تیاری کرو، اور اس سفر کا سامان کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کی منزل کو آسان فرمائے، ان کے ساتھ آخرت میں آسان معاملہ فرمائے۔ رب العالمین اس گھر کے تمام مکینوں کو موت کے بعد کے جو حالات ہیں ان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی اولاد نے جو خدمتیں کی ہیں اپنی ماں کی، اللہ تعالیٰ ان خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ان کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق نیکی اور اچھائی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شوہر کو اور گھر کے تمام اہل خانہ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ یہاں جتنے سامعین اور سامعات بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو زندگی میں موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دل و دماغ میں فکر آخرت کو پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے والا بنا دے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ ہمیں ہماری ہر ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو تکلیف میں ہیں، روزی روٹی کے لحاظ سے پریشان ہیں، کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی روزی روٹی کے معاملے کو آسان کر دے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تمام اہل ایمان کی، ساری دنیا میں جہاں بھی اہل ایمان ہیں اللہ ان کے جان و مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک کے حالات کو جو لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں، کشیدہ کرنا چاہتے ہیں، ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو ناکام فرما دے۔ رب العالمین ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین آج کی اس مجلس میں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔